بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ارشد شریف شہید کے حوالے سے ہے۔ ارشد شریف شہید کا جو لاسٹ پروگرام تھا ARY پہ، اس میں انہوں نے جس بات سے آغاز کیا تھا وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے تھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں پیغام یہ دیتی ہے کہ جس طرح انہوں نے سر جھکایا نہیں، سر کٹوا دیا ہے، تو ان کی شہادت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف سر کو جھکانا نہیں چاہیے، بلکہ کٹوا سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے۔ ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، بارہا وہ مجھ سے یہی کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو اس جہاں میں، ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ دیکھیں ارشد شریف شہید نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، حق بات ظالم حکمران کے سامنے کہنا۔ چونکہ جب آپ کسی ظالم حکمران کے سامنے یہ بات کرتے ہو تو پھر آپ قتل بھی ہو سکتا ہے آپ کا، پھر آپ پر تشدد بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ پر ظلم بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ ہر طرح کی توقع کر سکتے ہیں اس ظالم حکمران سے۔ تو ارشد شریف شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس حوالے سے بڑا افسوس ہوا۔ اب دیکھیں نا کہ 3 گھنٹے تک اس جوان پر ظلم ہوتا رہا، تشدد ہوتا رہا۔ 3 گھنٹے تک اس کے جو انگلیوں کے ناخن اکھاڑ دیے گئے اور ظلم ہوتا رہا، اور 3 گھنٹے تک تشدد کرتے رہے، پسلیاں توڑ دی گئیں، انگلیاں توڑ دی گئیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ اس نے کلمہ حق بیان کیا تھا۔ جب اس نے کلمہ حق بیان کیا تو ظاہری بات ہے پھر قیمت تو جھکانی پڑے گی، اور ارشد شریف شہید نے اس کی قیمت جھکائی۔ اور مگر افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے، میں نے تو سمجھا کہ جب ارشد شریف شہید کا جنازہ پاکستان میں آئے گا تو پوری قوم اس بات پر کھڑی ہو جائے گی اور اس کی آواز بنے گی، اور پوری قوم، مگر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں نفسہ نفسی کا عالم پڑ چکا ہے۔ ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی بات کو لے کر ہوتا ہے۔ اگر ارشد شریف شہید بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہتے تو ان کے پاس تو بڑے لفافے تھے، پیسے بھی آ جاتے، اپنی زندگی کو بھی سیو کرتے، اپنے بچوں کی زندگی کو بھی سیو کرتے، مگر انہوں نے کلمہ حق کو بیان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باحثیت قوم جو ہے وہ اٹھنا ہوگا۔ جب تک قوم نہیں اٹھے گی، جب تک قوم کٹھی نہیں ہوگی، جب تک قوم جو ہے آواز نہیں بنے گی، اس وقت تک کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس نظام کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا۔ پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر یہ قوم ایک نہیں ہوتی، اس وقت تک چوریاں بھی ہوتی رہیں گی، ڈاکے بھی ہوتے رہیں گے، ظلم بھی ہوتا رہے گا، قتل بھی ہوتے رہیں گے، غریب بھوکا بھی مرتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے باحثیت قوم ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم اٹھے، نہ کہ ایسے لیڈروں کا، نہ کہ ایسے مجاہدوں کا مذاق بنایا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں، میں اپنی قوم کی بے حسی کی بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو فائر لگے ہیں تو قوم نے کیا کیا ہے؟ مذاق بنا لیا کچھ لوگوں نے۔ اسی طرح میں یہ نہیں بات کر رہا کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، تو ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم کسی درد کو درد نہیں سمجھتے، ہم کسی کی جو ہے وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، ہم جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ اور جب تک قوم نہیں جاگے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے، جس میں شاعر نے کہا نا کہ غم حسین میں جو اشک بہتے ہیں، وہ بارہا مجھ سے یہی کہتے ہیں، بلند نعرہ حق ہو اس جہاں میں، ہزاروں شمر ہزاروں یزید رہتے ہیں۔ اسی طرح میرا ایک شعر ہے جس میں کہا میں نے کہ کیوں کہتے نہیں ظلمت کو ظلمت، کیوں لب سیے پھرتے ہو، کیوں کہتے نہیں ظلمت کو ظلمت، کیوں لب سیے پھرتے ہو۔ تو اس لیے ہر شخص کو بولنا ہوگا، ہر شخص کو ظلم کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ جب ہر شخص ظلم کے خلاف اٹھے گا، ہر شخص اکٹھے ہو جائیں گی پوری قوم، تو پھر جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی شخص بھی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔